اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو وہ ساری عورتیں وہاں سے بھاگ کھڑی، اپنے اپنے حجروں میں چلی، یا کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں پردے میں۔ نبی پاک یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا عمر جہاں تو آ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ ذرا آپ غور سے سنیں، اس کی میں وضاحت تو نہیں کروں لیکن اس کی تہ میں آپ خود اتریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر شیطان جنوں میں سے ہو یا کوئی شیطان انسانوں میں سے ہو تجھے دیکھ کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اب گناہ کروانا شیطان کا کام ہے، گناہوں کی طرف مائل کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اتنے محفوظ گناہوں سے ضرور ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقیناً فاروق اعظم کیا ہوتے؟ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا۔ تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ یہ واقعی سنی ہے، خود سنی ہے۔ اس کو تکلیف کیا ہے، کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر۔ اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے، اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے بھی زوری تو ہے، کہتے ہیں زوری شیعہ ہے، اوے زوری دے دشمنوں، اے بھی زوری روایت کرتا جائے، ٹھیک ہے ناسبیو۔ اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ جس طرح میری بیرے کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم، وہ فوراً اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں یار وہ بخاری تو علیہ السلام نے کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہ لڑتے ہیں اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو اون تیرے ٹھڈ کے پیڑ ہے، کہتا ہے کہ واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے ہوتے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو۔ مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے۔ اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے، یہ بریکٹا نہیں تو سارا معاملہ کرنا ہے، بریکٹ لائی کہتے گاٹے فٹ کی، یہ بریکٹا میں نہ مولوی نے گاٹے فٹ کی نے، یہ پمفلٹ نہیں خالی لگی ہیں، انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سے شیطان بھاگ جاتا تھا، حضرت عمر جہاں سے گزریں گے شیطان وہاں سے نہیں گزرے گا۔ حضرت عمر کے فضائل کے اندر ہمارے اہل سنت کے اندر یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت صحیح مسلم، بخاری، ترمذی کے اندر مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3294 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 2396 ہے، سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔ میں پہلے متن آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں گے کہ آیا حدیث کا یہ معنی کہ جو حضرت عمر کی فضیلت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے
کہیں اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور آپ کا مرتبہ کم تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اہل سنت کا ہمارے ہاں نظریہ ہے، ہمارے اہل سنت کا منہج ہے، ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ جو روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبے کو کم کرتی گھٹاتی ہو، وہ روایت ہمارے نزدیک موضوع ہو۔ یہ ہم اہل سنت کا منہج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ وہ ہر بات سے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جو فضائل ہے اس کے مخالف اگر ہمیں کوئی روایت صحیح کتابوں کے اندر ہی پورا مل جائے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب ان روایتوں کو میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعنده نساء من قریش۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری آپ دیکھ لیجئے گا، میں ترجمہ یہاں پہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات تھی، خوب آواز بلند کر کے، یعنی اونچی اونچی آواز۔ لیکن جو ہی عمر نے اجازت چاہی رضی اللہ عنہ، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی میرے پاس تھی لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لیکن یا رسول اللہ آپ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا اپنی جانوں کے دشمنوں مجھ سے تم ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا ازواج مطہرات بولی کہ واقعہ یہی ہے، ایسے ہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ بخاری کی روایت تو ہمیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ آپ جس رستے پہ گزریں گے شیطان رستہ بدل دے گا۔ لیکن ایک اور روایت میں جو اس کی مزید وضاحت کرتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3651۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسا فسمعنا لغتا وصوت صبیان۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو، ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آؤ تم بھی دیکھ لو، نوٹ کیجئے گا۔ تو میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر یوں آپ کے سر اور کندھے کے بیچ سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو ابھی آسودہ نہیں، یعنی دل بھر گیا، دل نہیں بھرا، کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے، یعنی آپ مجھے مزید کتنا وقت دیتے ہیں۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے، پھر میں بھی لوٹ آئی۔ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، شاید آپ کے سامنے یہ پوری حدیث آج تک کسی نے نہ رکھی۔ اس حدیث میں غور کیجیے گا، ناچ گانا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دیکھنے گئے، حضرت عائشہ سے کہا کہ تم بھی آؤ، اور پھر وہاں دیر تک ٹھہرے رہے اور آپ کو دیکھ کر وہ ناچ گانا، وہ شیطانی کام، معاذ اللہ اللہ سب کچھ ہوتا رہا، کوئی آپ شیطان کوئی وہاں سے نہیں بھاگا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر آئے وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس میں حضرت عمر کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، غور کیجئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث کا نمبر ہے 3690، پچھلی جو حدیث تھی اس کا نمبر تھا 3691، یہ ہے 90 3690۔ حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں نکلے، پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی لونڈی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لوٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ عربی عبارت پڑھ لیتا ہوں ورنہ لوگ اردو میں کہیں گے کہ اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان ردک اللہ سالما، اگر اللہ نے آپ کو سالم لوٹایا، ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى، میں آپ کے سامنے بجاؤں گی دف واتغنى اور گانا گاؤں گی۔ غنا موسیقی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، غنا کس کو کہتے ہیں؟ موسیقی کو کہتے ہیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنت نظرتی فاضربی والا فلا، اگر تمہاری منت تھی تو پورا کر لو وگر نہ تو چھوڑ دو، چونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی۔ فجعلت تضرب، وہ شروع ہو گئی دف بجانا اور گانا۔ فدخل ابو بکر وہی تضرب، ابو بکر تشریف لائے، وہ بجا رہی تھی۔
ثم دخل علی وہی تضرب، پھر جناب علی آئے وہ بجاتی رہی. ثم دخل عثمان وہی تضرب، حضرت عثمان تشریف لائے وہ پھر بھی وہ دف بجاتی رہی. ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استہا، تو اس نے دف کو اپنے نیچے رکھ دیا. ثم قعدت علیہ، اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، رکھ کے اوپر بیٹھ گئی. ثم دخل عمر، اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا يخاف منک یا عمر، شیطان آپ سے خوف کھاتا ہے عمر، شیطان آپ سے ڈرتا ہے. انی کنت جالسا وہی تضرب، میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی. فدخل ابو بکر وہی تضرب، ابو بکر آئے پھر بھی یہ بجاتی رہی. ثم دخل علی وہی تضرب، علی آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. دخل عثمان وہی تضرب، عثمان آئے اور پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. فلما دخلت انت یا عمر القت الدف، جب عمر آپ آئے تو اس نے دف رکھ دیا، اس نے بجانا چھوڑ دیا. تو آپ سے شیطان گھبراتا ہے، آپ سے شیطان. اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. غور کیجئے گا اس میں کہ شیطانی کام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا رہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوتا رہا، امام علی کی موجودگی میں، عثمان کی موجودگی میں. شیطان، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے عورت کو اجازت دے دی، لیکن حضرت عمر آئے تو شیطان بھاگ گیا. کیا اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے یا امام علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا. سوچیں کہ آج کل صرف فضائل کے نام پر قوم کو اور امت کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. سوچنے کا دور ہے، تو سوچئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی فہم کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور ہماری حالت پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.